الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو خير مما يجمعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین علاقہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اج دی اس دینی محفل دی غرض و غایت تساں احباب ملاحظہ کر چکے ہو. سارے عزیز محمد عتیق انہوں اللہ کریم نے قرآن مجید ناظرہ دے تکمیل دی سعادت نال مالا مال کیتا ہے. فصیح اللسان بے فضل المنان انتہائی سارے محترم بھائی حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب حافظہ اللہ تعالی اس خوشی دے موقع تے قرآن و سنت دے جرے جواہر پارے تواڈے سامنے پیش فرما چکن. اللہ کریم حضرت قاری صاحب دا بیان فرماونا اور تساں دوستاں دا سننا قبول فرماوے. میں عزیزم محمد عتیق نو اور انہاں دے استاد محترم حضرت مولانا مشتاق صاحب نو، عزیزم دے والدین نو، برادری دے باقی اعزاء و اقارب نو دل دی گہرائیاں نال مبارکباد پیش کرنا اور دعا گوہاں کہ اللہ کریم سارے عزیز محمد عتیق دا عمل انہاں واسطے، والدین واسطے، استاد محترم واسطے بخشش اور نجات دا ذریعہ بناوے.
بچے دے والد سے موجود ہیں ماشاء اللہ. ہوں تواڈے واسطے پہلی گل سناون لگا. میاں والی دے اندر سارے وڈے استاد اور ساری جماعت دے بڑے بڑے علماء دے استاد ٹمڑ والے استاداں دے بھی استاد استاذ العلماء حضرت مولانا عطا محمد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ایک گل بیان فرمیندے ہن. وہ گل سنا کے تے میں سبق شروع کرن لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اذا مات الانسان انقطع عمله او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سے فرمایا ہے کہ انسان جس ویلے فوت تھی ونجے تا اپنی مرضی نال نیک اعمال کرن دا دروازہ بند تھی ویندا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے وغیرہ وغیرہ سارے نیک اعمال دا بوا بند ہے. لیکن ترے صورتاں حضور سے فرمایا باقی ہیں. اگر انسان زندگی دے اندر کوئی صدقہ جاریہ کر گیا ہے، مدرسہ بنوا گیا ہے، مسجد کی خدمت کر گیا ہے، نلکا لوا گیا ہے، میں مثال دینا جتنے تک لوگ فائدہ حاصل کریں دے راسن بندے نو ثواب نال نال ملدا راسی. نمبر 2 اگر کوئی استاد دین دا علم پڑھا گیا ہے، جتنے تک شاگردو اگو شاگرداں دے شاگردو اے دین دا سلسلہ پڑھن پڑھاون دا جاری رکھسن، ابتدا کرن والے استاد نو ہی ثواب ہمیشہ واسطے نال نال ملدا راسی. تیجی گل جی اصل سناونا چاہنا استاداں دے حوالے نال او ولد صالح یدعو لہو. وڈے استاد فرمیندن رحمت اللہ علیہ مولانا عطا محمد صاحب کہ اے قید اتفاقی یہ ہن میں عوام دوستاں واسطے بڑی آسان گل کرن لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اگر فوت تھیمن والا اپنے پیچھو نیک اولاد چھوڑ گیا ہے، نیک اولاد دعا کریں دی راسی تو والدین کوئی ثواب نال نال ملدا راسی. بڑے استاد فرمیندن ایک قید اتفاقی ہے کہ مطلب آسان لفظ عرض کرن لگا تساں عوام دوستاں واسطے اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا لی ایک مثال بیان کیتی ہے. استاد وڈے فرمیندے ہن کہ اگر انسان اپنے بعد نیک اولاد چھوڑ گیا ہے، نیک اولاد اپنی زندگی دے اندر جیرا بھی عمل کرے دی راسی، چاہے اولاد نماز پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، حج کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اولاد اپنی زندگی دے اندر اپنے واسطے جرا نیک عمل کرے دی راسی، نیک اولاد دے ہر نیک عمل دا ثواب دنیا تو ٹرنا لے والدین کوئی نال نال ملدا راسی. چھوٹا بچہ ہے ساری اولاد دی جگہ تے ہے، زندگی دے اندر حافظ صاحب دعا پہ فرمیندن اللہ انہوں حافظ قرآن بناوے آمین آکھو. اللہ کریم اے سعادت نصیب کر چھوڑے حافظ بنے یا خالی قرآن پاگی ناظرہ بھی تلاوت کریں دا راسی. اگر والدین دنیا تو رخصت ہو بھی گئے ایسے ٹر بجڑے دنیا تو چلے بھی گئے سادہ عزیز قرآن پاک دی تلاوت کریں دا راسی، انشاءاللہ والدین اللہ کریم ثواب تے نیکیاں نال مالا مال کریں دا راسی. ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء. المیہ یہ کہ 8 پیریڈ ہن سکول دے ایک پیریڈ پہلے چھوڑ کے بچہ واپس آ گئے. اساں ناراض تھینے پوچھتے ہیں پتر کیوں جلدی واپس آ گئے؟ خیر تہائی لیکن اساں کدیں اولاد تو نہیں پوچھا بیٹا اج قرآن دی تلاوت کیتی وی، بیٹا اج قرآن پاک دا سبق پڑھن واسطے کیے. معاف کرے ناراض نہیں تھی ہونا تساں میرے وڈے بھائی ہو. جرولے سکول واسطے اساں اولاد نو تیار کر کے بھیجے ہیں، پینٹے شرٹے اج کل تا پتلونا دا دور آ گیا ہے، ٹئیاں لگی ہوئیں خوشبوواں لا کے جتیاں پالش کر کے بڑی تیاری نال بھیجے ہیں. تے مسجد دے اندر بچہ قرآن پاک پڑھن واسطے آئے، بیٹا سر تے ٹوپی کوئی نہیں، بغیر ٹوپی دے آگے استاد جی ٹوپی لبدی نہیں پائی. قرآن پڑھن آئے تا ٹوپی لبدی نہیں پائی، تے سکول واسطے بھیجن لگے ہیں تا ہر شے ساری پہلے تو تیار تھی پئی ہے. ناراض تا نو تھی گئے انہیں گال ہے کہ نہیں؟
ٹوپی لبدی نہیں پئی جی میں ہن کے کراں جی اما کے چلو بغیر ٹوپی دے چلا مان قرآن پڑھنے اور کی ہے اصل قدر نہیں سارے بھائی حافظ صدیق صاحب خوشی دا لفظ بولے تا میرے ذہنی چی اس سے ویلے آیت آ گئی ہے میں کہ چلو یہ ہے تو انہوں سنا دینا او انداز کیا ہے کہ خوشی بندے نو کیرے ویلے کرنی چاہیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون آیت نمبر 58 سورت نا سورت یونس 11واں پارہ فرمایا اعلان کرو میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیرے بندے نو دنیا دے اندر دو چیزاں نصیب ہو گئیاں اس بندے نو خوش ہونا چاہیے تے ساری دنیا دیاں نعمتاں ترکڑی دے ایک پرڑے دے اندر رکھو اے دو چیزاں ترکڑی دے دوے پرڑے وچوں وین ہوا خیر ما یجمعون ساری دنیا دیاں نعمتاں مل کے بھی نہ دو نعمتاں دی شان نہ مقابلہ نہیں کر سکدیاں نمبر 1 قل بفضل اللہ جرے بندے نو دنیا وچ اللہ دا فضل نصیب تھی گیا ہے اس نو خوش ہونا چاہیے معاف کرے اے اللہ دا فضل نہیں کہ حرام دے پیسہ نال میں کوٹھی بنوا کے تے بارو تختی لوا چھوڑی ہاذا من فضل ربی بنی کھلوتی ہے سود دے پیسہ نال مکان بڑا کھلوتے حرام دی کمائی نال تے بارو میں لکھوا چھوڑے ہاذا من فضل ربی اے اللہ دا فضل نہیں علماء تشریف فرمائیں ناراض نہیں ہونا میں طالب العلم ہاں علماء کرام نے مسئلہ بیان کیتا ہے بندے حرام دی کمائی نال سود دے پیسہ نال چوری تے ڈاکے دی کمائی نال انسان مکان بنوائے تے لکھوایا ہذا من فضل ربی اے سود نو تے حرام دی کمائی نو اللہ دا فضل سمجھن نال انسان ایمان دے دائرے تو خارج ہو گیا ہے کو معمولی گل ہے کو مذاق ہے آؤ سبقتے ہیں قل بفضل اللہ جرے بندے نو اللہ دا فضل نصیب تھی گیا ہے اس بندے نو خوش ہونا چاہیے اللہ کریم دا سب تو بڑا فضل کیا ہے یہ میرے سامنے 12واں پارہ سورت دا نام سورت یوسف حضرت یوسف علیہ السلام جیل دے اندر مسئلہ بیان پہ فرمینن اللہ کریم فرمینن وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ حضرت یوسف علیہ السلام دے نال جیل دے اندر دو نوجوان کے دیا گئے حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے خواب بیان کر کے تعبیر پوچھن لگے یہ حوالہ قرآن پاک دا میرے سامنے قال احدہما انی ارانی آسر خمرہ ایک نوجوان کے دیا کھڑ لگا حضرت یوسف علیہ السلام میرے ہتھوں دے اندر انگور ہن تے انگوروں نچوڑ کے میں شراب تیار کرنا پیا اے میں خواہ ویکھے وقال الآخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منہ تو آکھن لگا میں بھی خواب ویکھے حضرت سر دے اتے میں روٹیاں چاہیاں ہوئیاں پرندے آ کے انہاں روٹیاں نو کھان دے پین نبینا بے تحویلی سنو خواب دی تعبیر بیان فرماوا اس خواب دا کے مطلب ہے اس خواب دا کے مطلب ہے انا نراک من المحسنین تواڈے نال دا جیل وچ سانو اعلیٰ کردار والا بندہ نظر نہیں آیا
یہی ذہنی رکھنا ہے دوستاں، ہر کسی دے سامنے خواب ہی بیان نہ کیتا کرو، من شریعت عالم آدمی ہے، سمجھدار ہے، قرآن و سنت دا ماہر ہے، ان دے سامنے خواب بیان کرنا چاہیے، انہیں مذاق نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سنن تو بعد فرمایا قال لا یاتیکما طعام ترزقانی الا نبعتکما بتأویلہ قبل یاتیکما، روٹی آون والی ہے جری جیل دے اندر تانوں ملدی ہوندی ہے، روٹی آون تو پہلے پہلے، کھانا پہنچن تو پہلے پہلے میں تعبیر بیان کر چھڑے ساں، تھوڑا جتنا حوصلہ کرو تے صبر تو کم لو، لیکن ایک گل ذہن دے اندر رکھنی ہے، اے خواباں دی جری تعبیر میں بیان کرنی ہے، میں یوسف علیہ السلام عالم الغیب نا تعبیر بیان کرنی ہے اللہ دے دیتے ہوئے علم نال۔ یہ آیت ہے ذالکما مما علمنی ربی، اللہ جرا میں نو علم عطا فرمایا ہے، اس علم نال میں تانوں تعبیر سناونی ہے، لیکن جیل دے ساتھیو تھوڑا حوصلہ کرو، تعبیر سنن تو پہلے میری تقریر سن لو، تے تقریر تو پہلے میرا تعارف ہی سن لو جو میں یوسف علیہ السلام کہونا۔ جی حضرت فرماؤ ہن ترے گلاں، تعبیر تو پہلے تقریر کیتی نے، تقریر تو پہلے یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا ہے، فرماون لگی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ یہ والا میں حضرت یوسف علیہ السلام دا اس قوم دے مذہب نال کوئی تعلق نہیں، جری اللہ دی توحید دی منکر ہے، جرے قیامت نو نہیں مندے، اس قوم دے مذہب نال میرا کوئی تعلق نہیں، میں حضرت یوسف علیہ السلام کہونا وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبَائِي ابراہیم و اصحاب و یعقوب، میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پیو ڈالے دے مذہب تے چلدا، ایک گل سمجھنا لیے پیو ڈاڈے دے مذہب تے جیا، خیال کرے ہوں سارے ساتھی دل دی کھڑکیاں کھولنیاں، رکا گیا بیانش، مولوی صاحب آیت پہ سنیں دیو، یوسف علیہ السلام فرمایا میں پیو ڈاڈے دے مذہب دے پیچھو ٹردا، سانو تو تسا رکیں دیو پیو ڈاڈے دے مذہب تے نہیں چلنا چاہیے، تے یوسف علیہ السلام نہیں فرمایا میں پیو ڈاڈے دے مذہب تے چلنا۔ سوال سمجھے سوال، اللہ دے قرآن دے اعجاز سو قربان منیا، اگر کوئی بندہ قرآن چو غلط عقیدہ کڈھن لگے جواب نال موجود پیا ہونا ہے، جواب نال پیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا میں پیو ڈاڈے دے مذہب دے پیچھو ٹردا، بھائی جان لگے بھی تو قرآن پاک دی آیت پڑھ، حضرت یوسف علیہ السلام دے پیو ڈاڈے کونن، فرماون لگے وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں یوسف علیہ السلام ابے دنا حضرت یعقوب علیہ السلام، دادے دنا حضرت اسحاق علیہ السلام، پردادے دنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسا سوال کرن والے نو ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی ہے اگر پیو ڈاڈے اس قسم دے ہوں میں نہ دے مذہب دے پیچھو ضرور چلنا چاہیے، تے ساڑھے باپ دادا دا حال کی پرانے جرے گزرن بے کلمے دا ترجمہ ہی نہیں آندا، نماز دا معنی ہی نہیں آندا، اگر باپ دادے ایسے ہوں میں نہ جی حضرت یوسف علیہ السلام دے ہن تب بندہ کیوں پیو ڈاڑے دے پیچھو نہ ٹورے، تے قربان منیا حضرت یوسف علیہ السلام باپ دادے دے مذہب دی وضاحت بھی کر چھوڑی، باپ دادے اے ہن تے انہاں دا مذہب کے رہائی، خیال سبق دے میں نیڑے لگیاں دل دی کھڑکیاں کھلے،
حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، جہل دے ساتھیوں تعبیر پوچھن والے ہو، میں یوسف علیہ السلام بھی مشرک نہ، میرا ابا یعقوب علیہ السلام بھی مشرک نہیں، دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی مشرک نہیں، پر دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مشرک نہیں، میں یوسف علیہ السلام بھی موحد ہاں، ابا یعقوب علیہ السلام بھی موحد ہے، دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی موحد ہے، پر دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موحد ہے۔ ذالک من فضل اللہ، شرک کو بچ منجنا، توحید دے اتے ڈٹ منجنا، اے اللہ دا فضل ہے۔ کہیں ساتھی دی زبان خاموش نہ رہے، میں منت کرے نا ہیک واری اچھا کھوچا الحمدللہ، پچھلے ساتھی بھی اچھا بول پو وہ ہیک واری الحمدللہ۔ میں حدیث پاک سناما تو سا دوستوں دے اکل حیران رہ ونجن عوام ساتھیاں دے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تملأ المیزان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھو جی۔ نظم و ضبط برقرار رکھے، ماشاءاللہ۔ جیری جی بیٹا تشریف رکھو، شاباش بیٹا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ٹھیک ہو؟ یو ہک کو سپیکر چلا دے میں نہ تا کم بن ونجے۔ ہائے ہائے ہائے،
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سارے ساتھی ایک باری میری منت دوبارہ اچھا کھوچا الحمدللہ. نہیں ہاتھ کھڑا کر کے الحمدللہ. اور میں حدیث پاک سناون لگا عوام ساتھیاں نوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تملأ المیزان. ہاتھ میرے بھی کہے سارے ساتھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت دا میدان ہونا ہے, ترکڑی قائم ہونی ہے. ایک پاسے بندے دے گناہ ہونے نا تے دعا پڑھنا نیکیاں والا بندے دا خالی ہونا ہے. جڑے بندے دا نیکیاں والا پڑھنا خالی ہویا, ایک الحمدللہ والا کلمہ آ کے خالی نیکیاں والے پلڑے نو بھر چھڑے سی. ایک باری وقت اچھا کھوچا الحمدللہ. اے کیوں دوستا تو الحمدللہ آپ بھی آکھم تے اکھوائم. شرک تو بچ ونجنا اے اللہ کریم دا فضل ہے. الحمدللہ اللہ دا احسان تے نعمت تے مہربانی ہے ساڈے اوتے. اللہ کریم نے شرک تو بچا کے سانو موحد پڑھن دی توفیق عطا فرمائیے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں بھی موحد ہاں, ابا بھی میرا موحد ہے, دادا اسحاق علیہ السلام بھی موحد ہے, پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موحد ہے. شرک تو بچ کے رامنا توحید تے ڈٹ ونجنا اللہ کریم دا فضل ہے. اور ساتھی میرے بھی کہے جنہ خوش نصیب دوستاں نے حج کیتے یا عمرہ, جس ویلے بندہ حج کرن تو بعد مدینہ طیبہ پہنچے, 3 میل دا فاصلہ ہے, احد دا میدان 3 میل دا, لوگ پیدل بھی آ جا سکتے ہیں. احد دے میدان وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نا, 700 صحابہ کرام دی جماعت نالے. اللہ کریم دی قدرت چاہ سامنے مشرکین آئے ہوئے حملہ کرن واسطے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے ہوتے میدان وچ دشمناں نال جنگ تھی من لگیے, حضرت اصحاب گھر دے اندر موجود کوئی نہیں. حدیث پاک وچ آئے کسے کم نال مدینہ شریف تو بار گیا ہویا ہے, اسلام قبول نسی کیتا ہویا, ایماندار کوئی نہیں, شرک دی دل دے اندر پھنسا ہویا ہے, مسئلے توحید قبول نہیں کیتا ہویا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دا لشکر لے کے جس ویلے پہنچے ہوتے میدان وچ, اسیرم گھر دے اندر واپس آئے. عورتاں نظر آئیں یا بچے نظر آئیں یا ضعیف العمر ود کے بندے نظر آئیں جیرے جنگ دے اندر مقابلہ نہ کر سکتے. نوجوان نظر نہیں آدھے پہ. بھئی سارے جوان کی دے گئے بھئی قوم والے گھرہ نہ دسا. بھئی او تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال گئے ہوئے احد دے میدان وچ جو مکے والے دشمنہ حملہ کر چھوڑا ہے. اچھا اپنی قوم والی غیرت وچ تلوار اٹھا کے ہتھیار سجا کے حسیرے بھی پہنچ گیا ہوتے میدان وچ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے گئے عرض کرن لگے حضرت ساری قوم دے جوان بندے دشمن نال مقابلہ کرن تے میں پیچھے رہ ونجا, میرا دل گوارا نہیں کریندا. اے دسو پہلے ایمان قبول کراں یا دشمنہ نال لڑائی پہلے کراں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسیرم دونوں کم کر, پہلے ایمان قبول کر, شرک تو توبہ کر, سچے دل نال توحید نو قبول چا کر تے بعد دشمن نال لڑائی شروع کر دے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کلمہ چا پڑھے. کہیں دوست بزرگ دی زبان خاموش نہ راوے, اچھی آواز نال میرے نال پڑھ دے آؤ, اللہ کرے خاتمہ کلمے تے ہو ونجے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان وچوں نکلے اشہد اللہ
الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ شرک تو توبہ طیب تھی یہ مسئلہ توحید قبول کر چھوڑے اللہ نو وحدہ لا شریک من لیا تے جس ویلے قوم دے قریب پہنچے قوم دے بندے آکھن لگے ارجے واپس چلا ون، اتنے نہ کھلو واپس چلا ون۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کیوں قوم والے ہو واپس کیوں چلا ونیاں؟ قوم والے آکھن لگے انا لا نستعین بمشرکین، سانو کسے مشرک دی امداد دی کوئی ضرورت نہیں، اسا سارا ایمان قبول کر چھوڑا ہے مسئلہ توحید من لیا ہے لیکن تے مسئلہ توحید قبول نہیں کیتا شرک دے اتے قائم ہے، اسا مشرک تو امداد نے لونا چاہدے واپس چلا وائیں اکھا وچوں آنسو ترین رو کے آکھن لگے قوم والے ہو توحید قبول پہلے کیتی ہم شرک چھوڑ کے کلمہ پڑھ کے تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمتی تا توڑے کول آیا قوم دے بندے حیران تھی گئے توحید دا مسئلہ من لیا سا ایمان قبول کر لیا سا قوم لیا کھڑ لگے بسم اللہ جس ویلے لڑائی شروع ہوئی ہے دشمنان جہاد کریں دے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید تھی گیا حضرت ابو ہریرہ حافظ الحدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام دی محفل وچ اے سوال کرنے ہونے ہن اے دسو او کیڑا بندہ ہے جس نے نماز بھی نہیں پڑھی روزہ بھی نہیں رکھا تلاوت بھی نہیں کی تھی حج بھی نہیں کیتا عمرہ بھی نہیں کیتا تہجد دی نماز بھی نہیں پڑھی تے چلا گیا سیدھا جنت وچ صحابہ وہ کیڑا بندہ ہے نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ تلاوت نہ صدقہ نہ خیرات نہ عمرہ نہ تہجد نہ اوابین نہ توابین نہ اشراق نہ وہ کون ہے ہن خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہے کہ جس ویلے جنگ ختم ہو ونجے ہاں چکر لینے انہیں میدان جنگ ویچ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم چکر لیندے جس ویلے پہنچے حسین رضی اللہ تعالیٰ دی لائی دے ہوتے 70 صحابہ شہید ہوئے پین 70 صحابہ کرام زخمی ہو گئے غزوہ احد ویچ حسین دی میت تے پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا عاملہ قلیلہ و اجر کثیرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا عمل تا بہت تھوڑا کیتا سے اجر بہت زیادہ پا گیا ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ کوئی عمل نہیں کیتا لیکن سیدھا چلا گیا جنت باقی عمل کوئی نہ ہوئے انسان نہیں کر سکا شرک تو توبہ نصیب ہو گئی ہے تے مسئلہ توحید مننا نصیب ہو گئی ہے انسان یقینی جنتی ہے کتنا اللہ کریم دا احسان تے اللہ دی نعمت تے فضل تے کرم ہے اسا توحیدیاں دے اتے اللہ شرک تو بچایا تے توحید علی نعمت نال اللہ نے مالا مال کر چھوڑا ہے ایک واری ود دوبارہ منت کرے نا اچھا سوڑا اچھا الحمدللہ جرے بندے نو اللہ دا فضل نصیب تھی گیا ہے تے اے ذہنی رکھنا ہے جس ویلے بندہ مسئلہ توحید قبول کرے تے شرک چھوڑے مشکلات آنیاں پریشانی آنیاں بندہ آکے جی قومی نراز نہ ہوئے تے قبیلہ ہی پائی کاٹ نہ کرے تے اوکھا دے مصیبتیں نا قرآن پاک دے الفاظ میرے سامنے رب العالمین دا قرآن پاک اللہ فرمیدن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا رب العالمین دے قرآن پاک دا حوالہ سامنے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ہیں حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرک چھوڑا نے مسئلہ توحید قبول کیتا نے بڑھڑی امان نراز ہو گئی ہے پتر وہ پہلا پیوڑا ڈیلا دین تے مذہب قبول کر شرک لا اما نہیں ہو سکتا کلمہ چھوڑ مسئلہ توحید چھوڑ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ انکار کیتا ہے
بوٹھڑی اماں چٹے سر دے وال تھوپتے بہ گئیے کھاونا پیونا بند کر لیتا سا حدیث پاک بھی چاہے ایک دن گزر گیا ہے عرب دی گرمی چٹے سفید وال ضعیف العمرے تے کھاون پیون بھی چھوڑا ہوئے بڑی کمزوری جسم دے اندر آ گئی حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ منت کرے دن اماں کھاونا پیونا شروع کر اماں کھڑ لگی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا مسئلہ توحید چھڑے سے کلمہ چھڑے سے تاں میں کھاون پیون شروع کر سا اماں نہیں ہو سکتا خیال کرے خیال دوسرا دن آ گیا ہے انہیں دھوکتے اماں بڑھڑی بیٹھی ہوئی ہے حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں دینا میں رستے تو گزرا ہاں لوگ اشارے کریں دینا اماں دا قاتل جا رہے ہیں اماں مرن دے قریب ہے اماں دی گل نہیں مندہ دوسرا دن بھی گزر گیا ہے اماں دی ہور حالت بگڑ گئی ہے تیسرا دن آ گیا ہے تھوپتے بیٹھی ہے کھانا پیونا بندے ہے حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ منت پہ کریں دینا اماں کھڑ لگی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا توحید والا مسئلہ چھڑے سے تاں میں کھانا پیونا شروع کرے سا ورنہ اسی حالت دے اندر میں جان دے چھوڑنی ہے بس ہون سبق دا جملہ آ گئی ہے دل دے دروازے کھولو سارے دوست اماں کھانا پیونا نہیں اکھے نہیں موت منظور ہے اکھے منظور ہے توحید دا مسئلہ چھڑے سے تاں کھانا پیونا شروع کرے سا دے چھاں دے باساں حضرت صاحب دا جواب حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگی اماں ایتا ہیک تیری جانے ہزار تیریاں جانوں میں نا ہیک وار زندوں میں بد مرونیے بد زندوں میں مرونیے ہزار وار زندوں میں ہزار وار مرونیے ہزار دفعہ تیریاں جانا قربان کر سکنا مسئلے توحید نہ چھوڑ سکتا اماں سمجھ گئی ہے اور پتر مسئلہ توحید نہیں چھوڑے گا اس نے کھانا پیونا شروع کر لیتا ہے دے چھاں تے آگے باونا شروع کر لیتا ہے اللہ نے قرآن پاک دے مقام نادل چکیتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا والدین دی خدمت کرنی ہے آنکھ مننا ہے ادب تے احترام کرنا ہے لیکن والدین شرک تے مجبور کریں اس معاملے وچ والدین دا بھی آنکھا نہیں مننا ابا کے چل قبر تے سجدہ کر اماں کے چل فلاں دربار دے ناتے جانور ذبح کر آنکھ ابا اماں ہر شے قربان کر سکتا لیکن تو نے آنکھیں لگ کے شرک نہ کر سکتا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا جس بندے نو اللہ دا فضل نصیب تھی گیا ہے اس نو خوش ہونا چاہیے ہے تے سب تو بڑا اللہ دا فضل شرک لو بچ ونجنا تے نمبر 2 وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا جس نو اللہ دی رحمت نصیب ہو گئی ہے اس نو بھی خوش ہونا چاہیے ہے آؤ ہن قرآن تو پوچھن لگا بیٹا عتیق میں در بیکھنا ہے 15واں پارا سورت دنا سورت بنی اسرائیل فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یہ آیت نمبر 82 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے سورت بنی اسرائیل 15واں پارا میں اللہ تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نازل پیا کرے نا جرا قرآن پاک جسمانی تے روحانی بیماریاں واسطے شفا بن کے آئے تے نمبر 2 رحمت للمومنین قرآن پاک ایمانداراں واسطے رحمت بن کے آئے میں سبق روک چھوڑے ساجے بزرگاں نو دور یاد نہیں ایک گھر دا بندہ کماوے ہاتھ سارے گھر دے بندے کھانے آن آج سارے بندے محنتاں مزدوری نہ کریں تا پوری نہیں پوندی اس سال 1 جنوری تو لے کے آج 10 اگست تک سالے میاں علی دے اندر کم از کم 75 قتل ہو چکے ہیں انہاں 8 مہینہ دے اندر 75 قتل میاں علی دے اندر آج ہی اصل دے ٹائم قتل ہویا ہے وجہ کیا ہے بزرگاں وہ دور یاد نہیں
پیدل سفر کر دیا سے رستے تے ڈر ہوندا ہے درندے دا، ڈر ہوندا ہے شیر دا، چیتے دا، بھگیاڑ دا۔ آج اپنے گھر دے اندر انسان دا ڈر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ دور بزرگاں نو بھول گئی ہے کہ گھراں دیاں دیواراں ہی کوئی نہ ہونیاں تے دروازے ہی کوئی نہ ہوندے، امن تے سکھ دی ندر سمدیا سے اج اونچیاں دیواراں ہی موٹے تالے لگے کھڑوتے گھر دے اندر امن تے چین نہیں۔ اساں قرآن نال تعلق چھوڑے، اللہ دی رحمت سارے تو منہ موڑ لے۔ رحمت للمؤمنین، قرآن پاک ایماندار سے رحمت بن کے آیا ہے۔ میں دوستانوں بخاری شریف دی حدیث سنے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ہیں نا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھی رات دا ٹائم ہے، گھر دے اندر قرآن پاک دی تلاوت کرن لگے، نال گھوڑا بندہ کھلوتا ہے تہجد دی نفلیاں پڑھدے پین، نال معصوم بچہ بھی ستا پیا گھوڑے دے جھولے وچ۔ حضرت سعید نے جس ویلے تہجد دی نماز وچ سورۃ الکہف دی تلاوت شروع کی تھی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، نال جڑا گھوڑا کھلوتا ہے بے چین تے بے قرار ہو گیا ہے۔ یہ گھوڑے نو کیا ہو گئے؟ زمین کے پیر مارے، اچھلے کودے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت روک چھوڑیے، گھوڑا بھی آرام نال کھلو گیا ہے۔ حضرت حسین نے کیوں تلاوت روکیے؟ گھوڑا اچھلن تے کودن لگی ہے، یہ نہ ہوئے گھوڑے دا پیر لگے، گھوڑے دی پوچھ لگے، جھولا تلے نہ گر ونجے، معصوم بچے نو نقصان نہ پہنچ ونجے۔ حضرت حسین تلاوت روکے نے، گھوڑا بھی آرام نال کھلو گیا ہے۔ دوبارہ تلاوت شروع کی تھی نے، گھوڑے نے اچھلنا تے کودنا شروع کر لیتا ہے۔ حضرت حسین نے پھر تلاوت روکیے، ترے دفعہ یہ ہوئے۔ اخیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی نماز پوری کر کے سلام پھیر چھوڑے، تے جڑے سلام پھیرن تو بعد اتفاقاً اتو دے ویکھنے سر دے اتے چٹے رنگ دا سفید بدل نظر آیا ہے، تے بدل دے اندر چھوٹے چھوٹے دیوے روشن ہن۔ یہ بخاری شریف حدیث ہے نہ، ایک ہے بدل وچ پانی ہوندا ہے تے دیواں دے اندر اگ ہوندی ہے، اگ تے پانی دا جوڑی کوئی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ویکھ دے گئے بدل نے بھی تے دیویاں نے بھی آسمان والے پاسے اٹھی ہونا شروع کر دیتا ہے، آنن فانن بدل تے دیوے آسمان من جا کے غائب ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حیران ہو کے منظر ویکھ، ایک گل آئی بدل دیوے آسمان غیب۔ صبح ہوئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر پہنچے، پن کے رات والا سارا حال سنایا ہے، جھگڑا ختم۔ ساتھی میرے وکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سویرے پہنچے حضور صحیح نو ایک گل دسن واسطے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دا اے عقیدہ ہوندا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود حاضر ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیبین، ہر شہد آپ نو پتہ ہے ما کان تے ما یکون دا، حضور غیب دا علم رکھ دینا، تو سویرے عام دی خدمت دی جا کے سارا قصہ سناون دی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ میں اللہ دوں درخواست پیش کرنے لگا، جیرا اچھا تیرا نام لوے نا میرا مالک، اس سارے مجمع وچوں اللہ اس نو دنیا آخرت دی رحمت نال مالا مال کر چھوڑ۔ اپیل میں دعا کر چھوڑیے تھوڑے واسطے، اور نام ویکھنا کون اچھا لیندے، عالم الغیب صرف کون ہے؟ اچھا تے ہر جگہ موجود تے حاضر ناظری صرف کون ہے؟ شان برحق، مقام برحق، رتبہ تے درجہ آمنہ دلال دا برحق، قرآن پاک میں چاہی بیٹھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جرا حضور سیدی گستاخی کرے وہ کافر ہے، جرا آپ دی بے ادبی کرے وہ مسلمان نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کرنے والا بندہ ایماندار نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان والا اللہ نہ بنایا ہے نہ قیامت تک بناونا ہے۔ شان مقام برحق کے، لیکن عالم الغیب تے حاضر ناظر ہونا صرف اللہ دا حق ہے۔ بے شک سارا حال وہیں سنایا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا حال سن تو بعد فرمایا اقرا یا اسید رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوہو کیوں جی؟ آپ نے فرمایا اسید بس نبی کرنی جیری قرآن دی تلاوت شروع کی تھی ابھی جاری رکھنی آئی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ آپ نے فرمایا جرا تینوں بدل نظر آیا ہے چھوٹے چھوٹے ٹیوے دے چراغ نظر ہیں اے بدل کوئی نہیں چراغ کوئی نہ اے تا اللہ دی رحمت علیہ فرشتے ہن تیری زبان وچوں قرآن سننے ہن۔ اوہو میں نو کیا پتہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسید اگر تو سویرے تک قرآن پاک پڑھتا رہندا تو مدینے شریف دے رہن والے ہر بندے نو فرشتہ دا دیدار ہو جاوے گا۔ حضرت میں نو پتہ کوئی نہیں، میں سناونا اے چاہنا ہم جتھے قرآن دی تلاوت ہوئے اتھے اللہ دی رحمت نازل تھی نہیں ہوندی ہے۔ سارا بچہ عزیزم عتیق والے صاحب سن لویں سارے بھائی ہن تو اللہ میرا دین تے ایمان دا رشتہ ہے، بچہ قرآن دی تلاوت کرے دا رسی اللہ کریم دی رحمت دا نزول بھی نال نال تھی دا رسی۔ آکھو چا انشاءاللہ شرک تو بچ ونجنا اللہ دا فضل ہے تے قرآن نال تعلق بن ونجنا اے اللہ دی رحمت ہے۔ اللہ کریم دوہاں نعمت نال مالا مال کیتی رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مولانا مشتاق صاحب واسطے دعا گو ہاں اللہ انہاں دی محنت قبول فرماوے، مسجد نو آباد رکھو نے میں نو دساں نے بچے بچیاں قرآن پاک دی تعلیم حاصل کر دے پین اے دن قیامت دے مسجد دی زمین بھی انہاں بچے بچیاں دے حق وچ استاد محترم دے حق وچ والدین دے حق وچ گواہی دے سی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ جی بارش واسطے بران رحمت دی بڑی ضرورت ہے جی، دعا کرو اللہ رحمت دیاں بارشاں عطا فرماوے، آمین آکھو، اللہ برکت دیاں بارشاں عطا فرماوے، اللہ خیر دیاں بارشاں عطا فرماوے۔ اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا، اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا تجاوز عما تعالی منا حسنا عاقبتنا فی امورنا کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نعوذ بک برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔